لیکن قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ایک اس سے بھی بڑا حق بنتا ہے بلڈ ریلیشن کی وجہ سے. یہ ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, اس کی ویلیو کیا ہو رہی ہے مارکیٹ سے, ختم. پہلے ریلیشن کی ویلیو ختم ہوئی, پھر فیملی پلاننگ پر عمل کی وجہ سے ریلیشن ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو گیا. نہیں آئی, اوپر سے گزر گئی میرا خیال. پہلے رشتے تو تھے, یہ ماما ہے, یہ چاچو ہے, یہ کوئٹہ اور کے پی کے میں جاؤ ماشاء اللہ ایسا بڑے بڑے خاندان ہیں نا, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے نسلیں مت روکنا, برباد ہو جاؤ گے, یہ سارا تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. یہاں تو ہو گیا, کراچی اور پنجاب میں تو نسلیں ختم ہو رہی ہیں, روک دی نسلیں. 2 بچے ہی اچھے پر آ گئے ہیں. اب جب 2 بچے ہوں گے تو ان کے جب بچے ہوں گے تو ان بچوں کا ایک عدد چاچا ہوگا بمشکل, اور اگر وہ پھپھو زندہ رہی تو ایک پھپھو ہوگی بس, اس کے بعد اور کزن بھی ایک آدھی ان کے ہاں ایک ہے, ان کے ہاں دیکھ لیں شاید, دعا کرو. یہ سیٹ اپ چلے گا. کے پی کے میں جاؤ, بلوچستان میں جاؤ, او ایسے رشتہ دار ہیں, یہ بھی ہمارا چاچا ہے, یہ کون ہے, یہ بھی چاچا ہے, یہ کون ہے, یہ بھی چاچا ہے, یہ کون ہے, یہ بھی چاچا ہے. اتنے سارے چاچے, اس کے بعد ماموں کی ایک الگ فہرست ہے, سارے بیٹھے ہوتے ہیں دسترخوان پہ, اچھا لگتا ہے. پھر ان کے بیٹے, وہ ایک الگ فہرست ہے, گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کھا پی رہے ہیں. مجھے تو کوئی بھی ایسا بڑی فیملی نظر نہیں آئی جو بڑی فیملی ہونے کی وجہ سے چھوٹے رہ گئے ہیں, وہ خوراک نہ ملی ہو ان کو, کہ بھئی اتنے سے ہوں یا باریک باریک سے ہوں. اب میں پوچھ رہا ہوں پشاور میں کہ یہ اتنے سے کیوں رہ گئے؟ بھائی وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ کھلا نہیں سکے ہم ان کو. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا کہ اتنے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, تو اتنے زیادہ ہو گئے تھے کھا نہیں سکے, چھوٹے چھوٹے رہ گئے. ساشے ہیں ابھی یہ بچوں کے, سارے ماشاء اللہ لمبے لمبے جوان. اور 2 والوں کو دیکھ لو, 2 ہوئے تھے اس لیے کہ خوب کھائیں گے, وہ بیچارے خوب کھانے کے قابل نہیں ہیں, وہ لاڈ پیار کی وجہ سے کھاتے ہی نہیں ہیں. مائیں منتیں مانتی ہیں, یہ کھا لے, یہ کھا لے, یہ چکھ لے, نہیں یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, پاٹھا کھا لے, نہیں پاٹھا نہیں کھانا, ہپا. اب تو رائس کہنے لگے, پہلے چاول کو بچوں کے سامنے ہپا کہ یہ ہپا کھا لے, نہیں ہپا, پپا ہپا نہیں کھانا. تو کچھ 2 نوالے بچہ کھا لینا, ماں منت پوری کرتی ہے اپنی. پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, بڑھ پھر بھی نہیں رہا, اور بڑھ بھی رہا ہے, عجیب سے بڑھ رہے ہیں. اتنی عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. وہ بچے گئے مارکیٹ سے, اب تو بچے شرارت بھی نہیں کرتے, پب جی میں لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کھا کیا رہے ہیں, بڑھ ہی نہیں رہے. بڑھ بھی رہے تو عجیب سے پولے پولے سے نہیں ہوتے, بالکل ہی پولے سے ہوتے ہیں نا, بالکل ہی بھس بھرا ہوا ہو جیسے. ننگے پاؤں ماں باپ چلنے نہیں دیتے بچوں کو, تو ننگے پاؤں گلیوں میں بھاگیں گے تو پاؤں مضبوط ہوں گے نا. نہیں جی کچھ لگ جائے گا تو لگ جائے گا تو نکال لینا. ہمیں تو بچپن میں سینکڑوں مرتبہ کانٹا چبھا ہے, خود ہی بیٹھ کے نکال رہے ہوتے تھے. بھاگنے تو ان بچوں کو, لیکن یہ جب 2 ہوں گے تو پھر ایسے ہی پلیں گے جیسے پل رہے ہیں, ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں. جاؤ جا کے خود ہی بڑے ہو جاؤ تو بتا دینا ہم بڑے ہو گئے ہیں. جب بڑے ہو جاؤ بتا دینا ابا ہم کیا ہو گئے ہیں, بڑے ہو گئے. اور میرے بیان میں بیٹھیں گے جلدی بڑے ہو جائیں گے. تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو مزہ آتا ہے کے پی کے میں جاؤ نا, پشاور میں, اور دوسرے علاقوں میں جاؤ, 1000 گز کے بنگلے تو رکھے ہوئے ہیں. گھر میں جاؤ دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں یار, بندہ ہی نہیں ہے گھر کے اندر. اتنا بڑا بنگلہ تم نے, اتنے بیڈ روم بنا دیے, بیڈ روم اتنے ہیں, اس میں رہنے کے لیے بندے نہیں ہیں. چھوڑو یار, اس سے تو وہ چھوٹے گھر اچھے ہیں جس میں آبادی تو ہے, محبتیں تو ہیں.
چھوٹی بچیاں باپ سے کیسی پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں, چھوٹے بچے کیسی شرارتیں کرتے ہیں گھر میں. بچیوں کی الگ لائف ہے, بیٹوں کی الگ لائف ہوتی ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, کیونکہ بیٹیوں سے انسان کو جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتا. اور قرآن کہتا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, کیونکہ بیٹوں سے الگ قسم کا سکون ملتا ہے, وہ بیٹیوں سے نہیں ملتا. بیٹوں کے یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر بازو بنیں گے میرا, یہ میرے جانشین بنیں گے. اور قرآن کہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس پر بہت احسان کرتا ہوں اس کو دبا کے بیٹیاں بھی دیتا ہوں اور دبا کے بیٹے بھی. اناث او یزوجہم ذکرانا و اناثا, یہ پلورل کا صیغہ ہے جمع کا. جمع کے کم سے کم افراد عربی میں 3 ہوتے ہیں, یعنی کم سے کم جو قرآن کے مطابق بیٹے اور بیٹیوں کا نصاب ہے نا, جہاں سے آپ کی اولاد اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ 6 ہیں. کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں, اس کے بعد اب اولاد شروع ہوتی ہے. یہ آخری درجہ ہے اللہ کی نعمت کی تکمیل کا. اور گھر میں جاؤ بچے مارکیٹ سے شارٹ, گھر ہے رہنے کے لیے بندہ نہیں ہے اس میں. جب آدمی اللہ پہ توکل نہیں کرتا نا, اس سے زیادہ نحوست والی زندگی ہوتی نہیں. ہر وقت کیلکولیشن میں جب لگا رہتا ہے نا کہ میں اتنا کما رہا ہوں تو اس میں اتنے پراٹھے آ سکتے ہیں, اتنے انڈے آ سکتے ہیں, اگر مزید گھر میں بندہ آ گیا تو میری تنخواہ کم پڑ جائے گی, جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہے اس کے چہرے کی رونق اللہ چھین لیتے ہیں. وہ ہر وقت اسی میں. وہ بچوں کو بھی شادی نہیں کرنے دیتا کہ بہو آئے گی تو گھر میں 2 روٹی زیادہ پکیں گی. ہم نے رکشے والوں کو دیکھا ہے, ٹماٹر والوں کو دیکھا ہے, ایک ریڑھی سے گھر چلا رہے ہیں, بیٹا بالغ ہوا اس کی بھی اپنے خرچے پہ شادی کر دی. میں نے ایک ریڑھی والے سے پوچھا, میں نے کہا تیرا بچہ ابھی بالغ ہوا ہے, تیرے پاس ایک ریڑھی ہے اور بچہ کچھ کما نہیں رہا, تو پہلے اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہے اسی ریڑھی سے, اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے بہو کو بھی, پھر آگے اس کے بچے ہوں گے. تو کہتے ہیں اللہ کھلا رہا ہے, جب ایک ریڑھی سے سب کچھ پل رہا ہے تو اللہ اور بھی کھلا دے گا. اور بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی نسل سے محروم کر دیتے ہیں. بڑھاپے میں یہ نوٹ آپ کے کام نہیں آئیں گے, یہ دل نہیں بہلائیں گے. بڑھاپے میں افراد چاہیے آپ کو, اور بڑھاپا زیادہ دور نہیں ہے, بہت جلد آتا ہے, اور بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے بڑھاپے کا. سمجھتے ہو, بڑھاپے کی زندگی کوئی کم نہیں ہوتی, بہت لمبا ٹائم ہے. اس میں آپ کو افراد چاہیے گھر میں. نوٹوں سے دل بہلانا ہوتا تو جاپان والے بندے کرائے پہ نہ منگوا رہے ہوتے گپ شپ لگانے کے لیے. جاپان کے بڈھے یہی کرتے ہیں. جاپان کا بڈھا زندگی بھر سائنسی چیزیں ایجاد کرتا ہے, بڑی بڑی چیزیں, جب خود بڈھا ہو جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا. اب نہ حکومت اس کے لفٹ کراتی ہے کہ بڈھا ہو گیا کیا کریں, ہمارے کام, پیسے ویسے باندھ دیتی ہے, ہاں بھائی کھاؤ پیو, تو وہ اس سے کرائے پہ بندہ منگواتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے, بندے مارکیٹ سے بولو نا شارٹ, بندے نہیں ہیں گپ شپ لگانے کے لیے. نہ بہویں ہوتی ہیں جیپنیز کی, نہ داماد ہوتے ہیں, نہ پوتے ہوتے ہیں, نہ وہ ایک آدھ ہوتا ہوگا, وہ بھی کہیں تحقیق میں لگا ہوا ہوگا, ٹویوٹا کمپنی میں کوئی ٹائر ایجاد کر رہا ہوگا بیٹھ کے. ساری زندگی اسی پہ لگا دی. اب کھلتا ہے بڑھاپا, خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں, بندے منگواتے ہیں, یار 1 گھنٹہ ہم سے بات چیت کر لو, اتنا کرایہ لے لو. اس سے وہ ٹماٹر والا اچھا ہے بھائی, جو ٹماٹر بھی ایجاد نہیں کر سکا, جو ٹومیٹو کیچپ بھی ایجاد نہیں کر سکا ساری زندگی, اس کے گھر میں رونق ہوتی ہے, اس کے بچے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کے بیٹے بہویں داماد پوتے نواسے خدمت کر رہے ہوتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے.